السلام علیکم ویورز، میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں مس سہا راشد سے، جنہوں نے بہت ہی ینگ ایج میں اپنی ایک ویلفیئر ریلیٹڈ ایک این جی او سٹارٹ کی ہے اور بڑے سوشل کاز کو لے کے یہ اپنی سروسز دے رہی ہیں۔ کیسے ان کو یہ آئیڈیا آیا، ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کن چکر میں پڑ گئی ہیں ویلفیئر این جی او؟ لوگ تو آپ ذرا بزنس اور وہ کمائیوں کے چکر میں ہوتے ہیں، پروفٹ ارننگ کی طرح کے بزنس اور آئی ٹی وغیرہ، تو یہ آپ کو ایک سوشل کاز کا آئیڈیا کہاں سے آ گیا؟ اس کا نام وضحا ہے اور اس کا سنیریو کچھ ایسے ابتدا ہوئی کہ کماتا ہر کوئی ہے، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ تھا۔ جب زندگی کو پرکھا دیکھا تو سب کچھ تھا جو ایک ضروریاتی زندگی کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ رائٹ۔ تو زندگی کا مقصد سمجھنے تھوڑا چلے تو سمجھ آئی کہ یہ زندگی کا مقصد ہے کہ انسان دوسروں کے لیے خیر بن جائے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو پھر اس کی ابتدا ہوئی۔ تو یہ آپ کی جو یہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یہ کب آپ نے اسٹارٹ کیا اس کو، اور یہ کیا اس کی سروسز کیا ہیں جو آپ ہماری سوسائٹی کو دے رہی ہیں؟ یہ ہم نے 2019 میں شروع کیا تھا اور اس کے اندر ہم جو ہمارا میجر پروجیکٹ ہے وہ کیئر ہوم ہے، جس کے اندر ہم مختلف انڈر پریولیج بچے اور جو یتیم بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ایسے بچوں کی ہم کفالت کرتے ہیں۔ بیسکلی ہمارا کام سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان بچوں کو اگنور کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان فیوچر ہماری جنریشن میں یہ جو جتنے بھی گیپس آتے ہیں، اکنامیکل گیپس ہو گئے، یہ ساری چیزیں شعوری گیپ ہیں، وہ اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ ہم چھوٹے طبقے کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں، ان کے پیرنٹس نہیں ہوتے، یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس بھیجتے، تھوڑا اس کو تھوڑا ڈفرینشیٹ کیجیے گا، ایگزیکٹ سمجھنا چاہیں گے۔ بیسکلی میرے پاس ایسے بچے ہیں جن کے پیرنٹس فوت ہو چکے ہیں، جن کے پیرنٹس زندہ ہیں بٹ دے آر ان پریزنس۔ کچھ ایسے بچے ہیں جن کے پیرنٹس فالج اور پولیو کے مریض ہیں، ماں پولیو کی مریض ہے، باپ فالج کا مریض ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جن کے پیرنٹس ڈرگ ایڈکٹ ہیں اور بھی مختلف قسم کے بچے ہیں۔ تو آپ ان بچوں کو کیا کیا طرح کی ایجوکیشن دیتی ہیں، ان کو شیلٹر دیتی ہیں، ان کو فوڈ کیا کس طرح کی آپ کی؟ یہ ہماری جو ریزیڈینشیل پلیس ہے یہ ایک کنال کی ہے اور یہ فیصل ٹاؤن سی بلاک میں لوکیٹڈ ہے اور اس کے اندر یہ سارا ٹائم یہیں پہ رہتے ہیں۔ یہاں پہ کھانے پینے کی فیسلٹی، نیوٹریشنل فوڈ اویلیبل ہے، قرآن اور تفسیر کی تعلیم اویلیبل ہے، اکیڈیمکلی بہت پرولی تعلیم اویلیبل ہے۔ دے بن گوئنگ ٹو اسکول ایز ویل۔ یہ امیرکن لائسیم میں جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو بچے ہیں، اچھا گڈ۔ جی، اس کے علاوہ ان کا جو اس کے علاوہ بھی ان کی روبوٹکس کی کلاسز چل رہی ہیں، کمپیوٹر کی کلاسز چل رہی ہیں، تو ماشاء اللہ دے آر ویری پرو ایکٹیو ان دیٹ وے۔ ان کے پاس عام بچوں کی نسبت ہمارے گھروں کی جو گیجٹس کے ساتھ پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کی نسبت بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، اینڈ دے آر ویری پروڈکٹیو اباؤٹ اٹ، کیونکہ بچے گلی مٹی کی طرح ہیں، جس طرح ہم ڈھالیں گے ڈھل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا پروجیکٹ ہے ہر رائٹس کے حوالے سے، جس کے اندر ہم خواتین کی ایڈوکیسی اور خواتین کے رائٹس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ جیسے مختلف خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن میں کانٹیکٹ کہاں کرنا ہے، حکومت نے کیا پلیٹ فارمز دیے ہیں، اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ پھر ہم سٹیزن لیڈرشپ پہ کام کر رہے ہیں، بچوں کو نہیں پتہ کہ ہمیں جسٹ سپوز واسا سے کانٹیکٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا اس کے سورسز ہیں، اس ساری چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم راشن پروجیکٹ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم فلڈ وغیرہ میں ہم نے بے شمار راشن تقسیم کیا۔ ہم نے کووڈ کے ٹائم پہ بہت کام کیا۔ ہم تھیلیسیمیا اور کینسر پیشنٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، وائٹ بلڈ ڈونیشن، کیونکہ تھیلیسیمیا کے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر ماہ میں تین دفعہ بعض اوقات زیادہ، بعض اوقات کم، لیکن ان کی زندگی کی کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوتی، یہ بہت مشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان سارے لوگوں کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایکسلنٹ جی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کسی بھی این جی او کو چلانے کے لیے فنڈس کو کس طریقے سے آپ لوگ پھر مینیج کرتے ہیں؟ لکیلی میرے اس پروجیکٹ میں وضحا ویلفیئر آرگنائزیشن میں یہ تھا کہ میرے والد صاحب اور میری خاندان ہی میرا سپورٹڈ تھا۔ الحمد للہ، ایز آئی ٹولڈ، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، تو اس حوالے سے میرے گھر میں ہی ایک روایت تھی کہ ہم دوسروں کے مددگار ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ تو
تو اس وجہ سے ہی میں اس قابل ہو سکی کہ میں یہ کام کرے. مینلی میرے آج بھی سپورٹر ڈونر میرے فیملی, میری پوری فیملی, ناٹ جسٹ مائی فادر, ایوری بڈی اراؤنڈ می از سپورٹنگ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے کچھ چھوٹے لیول پہ میرے پاس ڈونرز ہوتے ہیں, دے کم اوور اینڈ دے ڈونیٹ ایز ویل. ہماری مطلب نارمل سوسائٹی میں کچھ چیزوں کا مس یوز بھی کیا جاتا ہے, تو آپ بتائیں نا کہ کس طرح ایک ٹرسٹ بلڈ کیا جائے کہ میں یہ پیسے دے رہا ہوں تو میرے پیسے صحیح چیز میں یوٹیلائز ہو رہے ہیں. اس کا میڈیم ہے چیک کرنے کا؟ اس کا میڈیم آپ ایک آرگنائزیشن کا, آپ جسٹ سپوز وی آر اے کیئر ہوم, آپ بچوں کے چہرے یا بچوں سے کوسچننگ, بچہ کبھی بھی چھپا نہیں پاتا, جتنا مرضی آپ کوشش کر لو. گھر میں جو ہوا ہوتا ہے انڈائریکٹلی بچہ بول دیتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ بچوں سے انٹریکٹ کرو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ بچہ اس طرح تربیت پا رہا ہے یا یہ بچہ اس سینیریو سے گزرا ہے, اس کو کھانا کس ٹائم مل رہا ہے, تو بچہ خود بہتر اس کی انڈیکیشن دے دے گا. مطلب آپ یہ مطلب ایک میسج دینا چاہ رہی ہیں جو میں سمجھاؤں کہ کسی شخص نے کہیں پر بھی کوئی ڈونیٹ کرنا ہے کسی بھی حوالے سے, تو وہ اس سسٹم کو جا کے دیکھے تو اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پیسے رائٹ یوز ہو رہے ہیں یا رانگ یوز. ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمارے پاس جب پیسے آئیں گے تو ہم لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ کیا کانسیپٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ کافی حد تک نہیں صحیح, بیکاز نہیں ٹھیک, نہیں صحیح. اچھا, کیونکہ ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں بائی بینگ دیئر. ہم اگر ہمیں کوئی جسٹ سپوز کسی کو پینٹنگ آتی ہے, کسی کو کوکنگ آتی ہے, کسی کو گارڈننگ آتی ہے, ہر کسی کو کوئی نہ کوئی اللہ نے ہنر دیا ہوتا ہے. کوئی اچھا بول سکتا ہے, کوئی اچھا سوچ سکتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ کسی کی اچھی ہے, تو وہ آ کے وہ چیزیں بچوں کو سکھا سکتا ہے. یا اور بھی ہمارے خواتین کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, خواتین کو یہ چیزیں سکھا سکتا ہے. تو اس حوالے سے پیسہ ہی صرف مطلب امپورٹنٹ نہیں ہے. مطلب ویلفیئر کے کاموں میں اگر آپ اپنی سروسز بھی دیں وہ زیادہ اہم ہے ہمارے لیے. کہ آپ نے اپنے فادر کو بھی دیکھا, باقی بھی آپ کی فیملی میں بڑا اس طرح کی جو ہیلپنگ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشنز رہی ہیں, تو کیا کوئی میسج آپ دینا چاہیں لوگوں کو اس حوالے سے؟ ہم ہمیشہ ایک سکون کی تلاش میں ہیں. انسان ساری اس وقت جد و جہد, ریسرچز اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, دنیاوی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, بہت سارے گیجٹس, بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں, اپلیکیشنز ہیں, میڈیٹیشنز اینڈ ایوری تھنگ. لیکن الٹیمیٹلی جو سکون ہے وہ انسان کو انسان سے تعلق پہ ہے, اور انسان کا تعلق ایسے ہی ممکن ہے کہ جو اپنے سے کم تر ہیں یا اپنے میں جو خلائیں ہوتی ہیں وہ انسان دوسروں کی پوری کرے. تو ان بچوں میں بہت خلا ہے اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ہم اس عمر میں آ کے بھی یہ تصور نہیں کر سکتے what they've been through. تو ہم اگر اس طرح کے بچوں کی ہیلپ کریں کسی بھی طرز میں, یہاں نہیں کسی اور ادارے میں جا کے خود انیشیٹ کر کے, تو یقیناً اس میں بہت بہتری ہے ہم سب کے لیے, ایز اے نیشن ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے. چلیے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے. آپ کا ایک سوشل کاز کے لیے آپ کام کر رہی ہیں, اس میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ترقیاں ہوں, ہمارے ملک کے لیے بھی اس میں بڑے فائدے ہیں. اور باہر جو این جی او سیکٹر ہے یہ بہت بڑی ایک اس کو ایک انڈسٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے, رسپیکٹیبل ہے. ہمارے میں ابھی اس کا ایک جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہے. تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا, آپ کی گائیڈ کرنے کا. جی تھینک یو ویری مچ ویورز, آپ نے ہمیں دیکھا. السلام علیکم.